الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت محترم، ہماری گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے احیاء دین میں اہل بیت اطہار کا کردار. احیاء، جس کو بعض لوگ احیاء پڑھتے ہیں، زیر کے ساتھ ہے احیاء. احیاء دین کا مطلب ہے ریوائول آف دین، دا رول آف اہل البیت ان دا ریوائول آف دین. دین کو دوبارہ زندہ کرنا. احیاء کا مطلب ہے زندہ کرنا. جو چیز مردہ ہو گئی اس کو دوبارہ زندہ کرنے کو کہتے ہیں ریوائول یا احیاء. یہ لفظ اور معنی میں بھی بعض استعمال ہوتا ہے. سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. شب بیداری کو بھی کہتے ہیں احیاء شب، کہ رات بھر جاگتے رہنا. تو بیداری کے معنی میں بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے. جب لفظ احیاء کہیں پر استعمال کیا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ دین مردہ ہو چکا ہے اور اس کو آپ دوبارہ زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو دین کے مردہ ہونے کے بارے میں مختلف رائے آ جاتی ہے. علامہ اقبال نے جب اپنے لیکچرز دیے جو کتابی شکل میں دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کی شکل میں علامہ اقبال کے لیکچرز آئے، تو یہ جو ٹائٹل تھا ریکنسٹرکشن، اس کے اوپر بھی لوگوں کا اعتراض تھا کہ ریکنسٹرکشن تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز ڈیمولش ہو جائے. اگر آپ کہہ رہے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، اٹ مینس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہیز بین ڈیمولشڈ اینڈ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو ریکنسٹرکٹ. تو علامہ اقبال کے ذہن میں جو باتیں تھیں انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے ان خطبات میں جو 7 لیکچرز ہیں بیان کر دیے. خاص طور پر جو آخری لیکچر ہے 7واں لیکچر، اس کے اندر جو کچھ انہوں نے اجتہاد کے بارے میں بیان کیا ہے تو وہ بہت مارکۃ الآراء ہے، اور اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی عالم اسلام میں دین کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو لفظ احیاء کے بارے میں بھی یہی اعتراض ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ نے فرض کر لیا کہ دین جو ہے وہ مردہ ہو گیا ہے اور اب اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ایک سیمینار کراچی میں منعقد کیا گیا انجمن ذاکرین امامیہ کی طرف سے، اور اس کا عنوان بھی کم و بیش اسی طرح تھا، احیاء دین میں ائمہ طاہرین کا کردار، اس طرح ٹائٹل تھا اس کا. مجھے بھی دعوت دی گئی کہ میں خاص طور پر امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اوپر اپنا مقالہ پیش کروں. تو اس کی صدارت فرما رہے تھے علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، اور مہمان خصوصی جو تھے وہ اس زمانے میں کراچی کے میئر تھے نعمت اللہ خان. ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جماعت اسلامی سے تھا. اب وہ سیمینار میں تشریف لے آئے. بہت کام کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، تھکے ہوئے ہوتے تھے، اکثر اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے اونگتے بھی رہتے تھے کبھی.
تو ہوتا ہے انسان کا بہت بزی ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کی اپنی اس حیثیت کی وجہ سے بلا لیا جاتا ہے پروگراموں میں. تو ایسی صورت میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جا کے اس سیمینار میں، اس تقریب میں، اس پروگرام میں 2-4 جملے کہیں اور تعریفی جملے کہیں زیادہ تر کہ بہت اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، بہت زبردست موضوع ہے، بڑا علمی گفتگو ہو رہی ہے، اس قسم کی باتیں کریں اور اس کے بعد آ جائیں آپ. لیکن انہوں نے جب اس موضوع کو دیکھا احیاء دین اور ائمہ تحریر، تو پتہ نہیں کیا ہوا ان کو کہ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تو یہ ٹاپک ہی غلط ہے. اب کسی بھی سیمینار کانفرنس میں جا کے اگر آپ ٹاپک ہی پہ اعتراض کر دیں تو منتظمین کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. خیر منتظمین تو کیا کہتے، علامہ طاہر جوہری صاحب اسٹیج پہ تشریف فرماتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے احیاء، اس کے اوپر مجھے سخت اعتراض ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے زندہ کرنا. تو گویا آپ نے فرض کر لیا ہے کہ دین مردہ ہو گیا ہے. اور میرا کہنا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک مردہ نہیں ہو سکتا، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اچھا بہرحال اس طرح کی تقریر کر کے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. ان کے بعد پھر علامہ صاحب کی باری آ گئی. جب ان کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے لفظ احیاء کی تشریح کی کہ احیاء کا مطلب کیا ہے. پھر قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں انہوں نے پڑھ دی کہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور مثالیں انہوں نے دیں. مثلا انہوں نے کہا دیکھیں بعض ہمارے ایسے بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر. مثلا امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم. تو کیا علوم سارے مردہ ہو گئے ہیں کہ جس کے انہوں نے کتاب لکھ دی احیاء العلوم؟ بعض بزرگوں کے تو نام ہی ہے محی الدین ابن عربی. محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے. تو اس کا مطلب تو نام ہی غلط رکھا گیا ان کا کہ محی الدین ابن عربی. اور یہی نہیں، ایک بڑا بم انہوں نے یہ مارا کہ مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے تجدید و احیاء دین. تو جتنے واہ واہ آپ لوگ یہاں کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ واہ واہ اور نعرہ حیدری وہاں سیمینار میں لگنا شروع ہو گیا. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری. تو مولانا مودودی کی کتاب کا نام لے کے تو انہوں نے آخری کیڑ گاڑ دی. تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو بعض اوقات، اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل علم کی، علماء کی مخالفت کر کے ہم اپنی قابلیت ثابت کرتے ہیں. کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی مخالفت کر کے ہماری قابلیت ثابت ہو جائے گی. حالانکہ علامہ علی نقی نقی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء کی باتوں کو تم سمجھ لو تو تمہاری قابلیت ثابت ہو جائے گی. ان کی باتوں کو سمجھنے میں تمہاری قابلیت ہے، نہ کہ ان کی مخالفت کرنے میں قابلیت ہے. تو بہرحال احیاء کی بات ہو رہی تھی کہ دین بعض اوقات مردہ ہو جاتا ہے. مردہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیمات ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہو. دیکھیں دین کی تعلیمات اس طرح آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتی ہے جس طرح کہ مثلا سائنس کی تھیوری ہوتی ہے. سائنس کی تھیوری بھی آؤٹ ڈیٹ ہوتی ہے. سائنس بھی ایک ایسا علم ہے، ہر علم میں، ناٹ اونلی سائنس، سوشل سائنس بھی ایسا ہی ہے، دیگر علوم بھی ایسے ہی ہیں. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ سائنس شاید بہت پرفیکٹ ہے اور سائنسدانوں نے شاید ہر چیز کو پول ٹو پول ڈسکور کر لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. سائنس کی تھیوریز خاص طور پر، لاز تو بہت لمیٹڈ ہیں اور وہ تو یونیورسلی ٹیسٹڈ ہیں اور ان میں بھی تبدیلی آتی ہے، لیکن اس کے اندر امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں. لاز میں بھی امینڈمنٹس آ جاتی ہیں. لا آف کنزرویشن آف میٹر میں بھی امینڈمنٹ آئی ہے. پتہ ہے آپ کو میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، اٹ could be converted into its states.
تو پہلے کہتے تھے کہ میٹر جو ہے اپنے اسٹیٹس میں کنورٹ ہو سکتا ہے، سالڈ، لکوڈ اور گیس۔ بعد میں پتہ چلا سائنسدانوں کو کہ میٹر جو ہے وہ انرجی میں بھی کنورٹ ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے میٹر could be converted into its states as well as into energy۔ تو امینڈمنٹس آ جاتی ہیں۔ اور تھیوریز کی تو کیا بات ہے، ایک ایک ایشو کے اوپر 10 تھیوریز ہیں، ایک ایک ایشو کے اوپر۔ مثلا ہمارے سولر سسٹم کے اوپر شاید ہم سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری از دی اونلی تھیوری، نو، بگ بینگ کی طرح 10 مختلف تھیوریز ہیں، بگ بینگ زیادہ پاپولر ہے۔ تو یہ تھیوریز ہیں، یہ تھیوریز کیا ہے، یہ سائنسدانوں کی رائے ہیں، آراء ہیں، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے جائیں گے تو قدیم زمانے کے جو سائنسدان تھے ان کے نظریات آپ بالکل ہی آبسلیٹ ہو گئے۔ جو پرانے تھے، گریکس تھے مثلا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، آج کا سائنسدان کہتا ہے زمین جو ہے وہ اسفیریکل ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، اب انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، دا ارتھ از مووز راؤنڈ دا سن، نا، یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے پوری دنیا میں سوائے مدنی چینل کے، تو ہر جگہ اس بات کو مان لیا گیا۔ اسی طریقے سے پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری جو زمین ہے وہ اس یونیورس کا سینٹر ہے، سینٹر آف دا یونیورس ہے۔ تو اب انسان کو پتہ چلا کہ یونیورس تو بڑی بات ہے، یہ تو ہماری گیلیکسی کا بھی سینٹر نہیں ہے، ہمارے سولر سسٹم کا بھی سینٹر نہیں ہے۔ تو اس طرح چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے زمانے میں جو کیمسٹری پڑھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا فارمولہ دریافت ہو سکتا ہے کہ جس سے جو لوہا ہے، آئرن ہے، اس کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ایسا کوئی فارمولہ ہاتھ آ جائے کہ جس سے لوہا سونے میں تبدیل ہو جائے تو مزے آ جائیں گے، اور کیا چاہیے آپ کو۔ تو اسی پر تجربہ کرتے رہتے تھے وہ کیمسٹری کے تجربات۔ بعد میں مسلمان سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آئرن ایک الگ میٹل ہے، گولڈ ایک الگ میٹل ہے، یہ کبھی بھی اس میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ہو سکتا تو کیمسٹری پڑھنے کا فائدہ۔ تو پھر ان کو بتایا گیا، جابر بن حیان نے آ کے بتایا، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور کیمسٹری کے بابا آدم تھے، تو انہوں نے ماڈرن کیمسٹری کے، مسلمانوں والی کیمسٹری کے، انہوں نے بتایا کہ کیمسٹری کا مقصد ہمیں چیزوں کی کیمیکل پراپرٹیز کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو یوٹیلائز کرنا ہے جہاں ضرورت پیش آئی، نہ کہ لوہے کو سونا بنانا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب کیا دین کے نظریات بھی اس طرح تبدیل ہوتے ہیں؟ دین کے نظریات اس طرح تبدیل نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کے ہاتھوں سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دین میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری، وہ کتابیں اپنے دور میں پرفیکٹ تھیں، لیکن لوگوں نے ان کے اندر تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ جب تبدیلی کر دی، وہ کتاب آؤٹ ڈیٹ ہو گئی، آبسلیٹ ہو گئی، پرانی ہو گئی۔ ایک مخصوص زمانے کے لیے بھی تھی، وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ تو دین کی تعلیمات اس طرح بدلتی رہتی، اور پھر کوئی آتا ہے جو اس کا احیاء کرتا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دین کی تعلیمات مسخ ہو گئیں، پرانی ہو گئیں، آؤٹ ڈیٹ ہو گئیں، اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تو یہ معاذ اللہ حضور کی ناکامی ہے۔ حضور کی ناکامی نہیں ہے، حضور نے تو دین پہنچا دیا۔ اب حضور نے جب دین پہنچایا تو کیا امت نے اس کو صحیح و سالم رکھا؟ کیا امت نے انہی سے دین لیا جن سے حضور نے لینے کے لیے کہا تھا؟ آپ دین لے کس سے رہے ہیں؟ آپ کا سورس کیا ہے؟ جو آپ کا سورس ہوگا اس کے مطابق ہی دین ملے گا نا آپ کو۔ کیا آپ اسی سورس سے دین لے رہے ہیں جس سورس سے اللہ کے رسول نے کہا تھا، یا نہیں آپ نے سورس ہی تبدیل کر دیا؟ جب سورس تبدیل کر دیا تو ظاہر ہے کہ دین کی تعلیمات جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ اور پہنچی، وہ پہنچی ہی نہیں جو اصل چیز تھی۔ جو آتھورائز سورس ہے، ایک آتھورائز ہے نا، ہر آدمی دین کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، بھی ہر آدمی آتھورائز نہیں ہے کہ وہ مارکیٹنگ کرے۔ ایک شخص نے گھر بنایا اور
بجلی کا کنیکشن لگانے کے لیے اس نے اپلائی کیا. تو آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے ہمارے یہاں بجلی آنے میں، کافی ٹائم کے علاوہ ہی بہت کچھ لگتا ہے. لیکن بہرحال کوئی دوست آیا اس کے گھر، اس نے کہا کہ بھائی تمہارے گھر لائٹ نہیں ہے، چکر کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، ابھی انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی کچھ دنوں میں. تو اس نے کہا لائٹ تو میں لگا لیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہاں کھمبا کہاں ہے تمہاری گلی میں؟ کھمبا ہوا ہے. اچھا تو ایسا کرو، اس کھمبے سے لے کے یہ تمہارے میٹر تک کا جو یہ فاصلہ ہے نا، اتنا لمبا ایک تار لے آؤ ذرا موٹے والا. وہ لے آیا تار، جا کے تار تو مارکیٹ میں بہت ملتا ہے. اس نے ایک تار ادھر جوڑا، ایک کنیکشن ادھر جوڑا، تو ایک آن کرو، آن ہو گیا. لائٹ جل گئی، ہاں جل گئی. ٹی وی چل گیا، ہاں چل گیا. پنکھے چل گئے، چل گئے. فریج آن ہو گیا، جی فریج بھی آن ہو گیا. ہاں بلا وجہ تم بیٹھے ہوئے تھے یار کنیکشن کے چکر میں، چل گیا نا سب کچھ. جی چل تو گیا، بجلی بھی آ گئی، لیکن یہ ان آتھورائز بجلی آئی. ان آتھورائز. آتھورائز بجلی جو ہوتی ہے وہ بھی اسی کھمبے سے آئے گی اور اسی طرح آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن اس کا کنیکشن وہ آ کے جوڑیں گے جو اس کنیکشن دینے کے لیے آتھورائز ہیں. محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. تو ان آتھورائز بجلی کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کنڈا. تو بجلی کے تار میں کنڈا ڈال ڈال کے ایسی عادت بگڑ گئی ہے ہماری کہ ہم کبھی شریعت میں بھی کنڈا ڈالنا چاہتے ہیں، اور آتھورائز سورس سے شریعت کو لینے کے بجائے ہر ایک سے لے لیتے ہیں. ہر ایک مارکیٹنگ کر رہا ہے شریعت کی، ہر ایک دے رہا ہے. جب آپ ہر ایک سے لینا شروع کر دیں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ صحیح چیز، صحیح تعلیمات آپ تک نہیں پہنچیں گی. ٹھیک ہے. یہ جملہ مشہور ہو گیا ہمارے ہاں کہ مولا علی نے فرمایا، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. مولا علی نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. یہ ایسے مشہور ہے کہ مولا علی نے فرمایا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آپ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں نا کس سے لے رہے ہیں آپ. میں تو کہتا ہوں یہ بھی دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھو کیوں کہہ رہا ہے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کیوں قرآن کریم کہہ رہا ہے اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا؟ فاسق تمہارے پاس کوئی رپورٹ لے کر آئے تو تحقیق کرو. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رپورٹر کو بھی دیکھنا ہے، صرف رپورٹ کو نہیں دیکھنا ہے. فاسق اگر کوئی خبر لے کر آ رہا ہے، اگر وہ ریلائبل آدمی نہیں ہے، ریلائبل سورس نہیں ہے، تو آپ کو اس کو چیک کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، فوراً اس پر ایمان نہیں لانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورس کو بھی دیکھنا ہے، بغیر سورس کو دیکھے بھی نہیں لینا ہے. تو امت نے یہ کیا کہ جو سورس اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے عطرت اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں کو پکڑے رہو گے، ان دونوں کو تھامے رہو گے، ان دونوں سے وابستہ اور پیوستہ رہو گے. متمسک کے لیے سب سے اچھا لفظ میں سمجھتا ہوں آج کل سمجھانے کے لیے جو ہے وہ ہے کنیکٹ رہو گے. جب تک ان سے کنیکٹ رہو گے، جیسے ایک موبائل آپ خرید کے لے کر آتے ہیں، جتنا مہنگا بھی موبائل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کسی نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو، پھر وہ فنکشن کرے گا. تو جس سے آپ کنیکٹ ہوں گے پھر سارے کا سارا پیکیج اسی سے لیں گے. تو تمہیں دیکھنا پڑے گا کس سے کنیکٹ ہو رہے ہو. تو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. نعرے حیدری. یہ بھی فرما دیا کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا،
اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ تو اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں سورس کیا ہے، کہاں سے تمہیں اصل میں دین لینا ہے۔ دیکھیں فضائل کے قائل تو بہت سارے لوگ ہیں، بعض اوقات ہم لوگ کسی سے بہت سارے فضائل سنتے ہیں نا، متاثر ہو جاتے ہیں فضائل کی وجہ سے، کہ یہ مثلا یہ بھی اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، موسٹ ویلکم، ہمیں ان سے بھی محبت ہے، عقیدت ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ اہل بیت کی محبت کے چیمپئن صرف ہم ہیں، اور مسلمان بھی الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان ہو نہیں سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ دیکھیں یاد رکھیں یہ بات، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی فرقہ ہو، اس کا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، کیونکہ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اللہ کے رسول اور ان کی آل پر درود پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو جو شخص پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہو، جس کی نماز نہ ہو بغیر درود کے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی تم پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر ایک مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو 5 مرتبہ درود پڑھتا ہے پیغمبر اور ان کی آل پر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں پیغمبر اور ان کی آل کی محبت نہ ہو؟ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، ان کے آل کی بھی محبت ہے، اور وہ اہل بیت سے نہ بغض رکھتا ہے نہ دشمنی رکھتا ہے۔ یہ بالکل ایک دوسرے پہ ہم لوگ بعض اوقات الزامات اس طرح کے لگاتے ہیں، یہ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ناصبی کہلاتا ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ناصبی کہلاتا ہے، جو اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک بھی کافر اور نجس ہے۔ جو بغض اور دشمنی رکھے اہل بیت سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نجس ہے وہ۔ لیکن یہ بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، کوئی مسلک، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہو۔ لیکن فرق کیا ہے؟ بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں معاملہ صرف محبت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں۔ بے شک آپ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ کر گئے ہیں کہ دین بھی ان سے لینا ہے، صرف محبت کا اظہار نہیں کرنا ہے، دین بھی ان سے لینا ہے۔ محبت کرنے والے کو کہتے ہیں محب، محبت کرنے والے کو کہتے ہیں محب، ٹھیک ہے؟ تو محب ہونا بڑی بات نہیں ہے، کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، سنا نا آپ نے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے محبت؟ محبت اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان بائی نیچر کمالات کو پسند کرتا ہے، انسان بائی نیچر کمالات سے محبت کرتا ہے، جتنے بھی کمالات ہیں، مثلا علم ایک کمال ہے، شجاعت ایک کمال ہے، سخاوت ایک کمال ہے، حسن ایک کمال ہے، تو انسان بائی نیچر کمالات کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت میں کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والا جو ہے، محب جس کو کہتے ہیں، تو محبت میں محب کا کمال نہیں ہے بلکہ محبوب کا کمال ہے۔ کمال تو محبوب کے اندر ہے نا، کہ جس کی وجہ سے اس کو محبت ہو گئی ہے، تو اس کا کمال ہے۔ بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے سکھ شاعر گزرے ہیں مشہور، کنور مہندر سنگھ بیدی، سنا ہوگا آپ نے ان کا نام، ان کا کلام بھی سنا ہوگا۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور محمد وآل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو مسلمان نہیں ہے، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں مسلم نہیں ہوں، لیکن عشق ہو گیا، پیغمبر کی سیرت کو انہوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا اور کمالات کا مشاہدہ کیا،
اور محبت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام سے تو ہر شخص محبت کرتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، کسی مذہب کا وہ ماننے والا ہو، کسی مذہب کا نہ ماننے والا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا وہ فوراً سر جھکا لے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ایک سمبل ہے، ایک آئیکن ہے۔ تو ہر شخص کہ جو آزادی کی بات کرتا ہے، جو ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کی بات کرتا ہے، وہ امام حسین سے ضرور متاثر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ تو محب ہونے میں محبوب کا کمال ہے، محب کا بھی ایک کمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کم از کم وہ ایستھیٹک سینس جو ہے نا، کہ کمالات کو دیکھ کے محبت کر رہا ہے، ورنہ تو کچھ ایسے گھامڑ ہیں جو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل میں وہ بات نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ نعرہ حیدری۔ تو محب کا کمال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محب کا کمال وہاں سے شروع ہوتا ہے جب یہ محب شیعہ بنتا ہے، شیعہ یعنی فالوور، جب وہ فالو کرتا ہے، جب ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، پھر اس کا کمال شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ایفرٹس ہے، اس کی کوشش ہے کہ ان کے فوٹ اسٹیپ کو فالو کر رہا ہے، اب اس کا کمال شروع ہوتا ہے۔ تو کمالات کو دیکھ کے محبت ہو جاتی ہے، لیکن میں نے عرض کیا محبت کافی نہیں ہے۔ کیا آپ دین کی تعلیمات، شریعت، کتاب کی تشریح یہ بھی انہی سے لے رہے ہیں یا یہ کسی اور سے لے رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ ہے اور اللہ کے رسول ان کو آتھورائز کر کے گئے ہیں، ٹیکسٹ کے اوپر چھوڑ کر نہیں گئے امت کو کہ ایک کتاب تم پڑھ لینا، ایک کتاب تم پڑھ لینا، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے حدیث سنت، اس میں بھی ٹیکسٹ ہے اس میں بھی ٹیکسٹ ہے، پڑھتے رہو، اختلافات کرتے رہو، انٹرپریٹیشن کرتے رہو، فرقے بناتے رہو۔ یہ فرقے جتنے بھی ہیں مسلمانوں کے، یہ انٹرپریٹیشنز ہیں نا، تو انٹرپریٹیشنز کرتے رہو۔ نہیں، اللہ کے رسول امت کو ٹیکسٹ کے اوپر چھوڑ کے نہیں گئے، ایک ٹیکسٹ دے کر گئے قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیڈرشپ دے کر گئے کہ اگر کہیں ٹیکسٹ میں اختلاف ہو جائے تو ان سے رجوع کرو۔ یہ ہے اصل میں آتھورائزڈ انٹرپریٹیشن، ہر آدمی کر سکتا ہے، کرتا رہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک بحث آئی تھی ایک زمانے میں آئین کے بارے میں، اور اس میں کچھ مسائل تھے، بھئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے کنسلٹیشن کے ساتھ وہ ججز بنائے جائیں گے۔ اب وہ فائل آتی ہے، وہ سائن کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک پرائم منسٹر نے کہا نہیں، لکھا ہوا کنسلٹیشن، اٹ مینس آپ کو کنسلٹ کرنا ہے مجھے۔ تو اوپر سے آرڈر آیا چیف جسٹس کی طرف سے، نہیں آپ کچھ نہیں کرنا، سائن کرنا ہے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے کنسلٹیشن، تو لکھا ہوا تو واقعی ہے کنسلٹیشن، لیکن انہوں نے کہا دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی انٹرپریٹیشن فائنل کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کرے گی۔ تو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ کو صرف سائن کرنا ہے۔ تو پڑھتے رہیں آپ، انٹرپریٹیشن کرتے رہیں، بہت سارے ڈکشنری نکال لیں، اس میں اس لفظ کے کیا کیا معنی ہیں وہ دیکھ لیں، لیکن فائنل انٹرپریٹیشن کس کی ہوگی؟ امت ہوگی۔ تو دین کے بارے میں ایک فائنل انٹرپریٹیشن بے شک امت کرتی رہے بہت ساری، فائنل انٹرپریٹیشن وہ ہوگی جن کو اللہ کے رسول آتھورائز کر کے گئے، اور خدا کی طرف سے اللہ کے رسول آتھورائز ہیں آف کورس، اور جن کو انہوں نے آتھورائز کیا ہے وہی کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا؟ بدقسمتی ہوا یہ کہ امت نے کوئی اور راستہ اختیار کیا، اور امت کے اندر اختلافات ہوتے گئے، جنگیں ہو گئیں آپس میں، دین کے احکامات میں تبدیلی آتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، نماز میں تبدیلی ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ نماز کی تبدیلیاں جو امت میں آج معمولی سے فرق ہے نماز میں، یہ شاید ہمارے زمانے میں شروع ہوئی ہے،
ایک حدیث صرف میں پیش کروں، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، اور حدیث بھی بخاری کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 826۔ آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے، گوگل پہ لکھیں صحیح بخاری 826 آ جائے گی حدیث، عربی بھی آ جائے گی، اردو بھی آ جائے گی، انگلش بھی آ جائے گی۔ بخاری کی حدیث ہے 826، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نماز پڑھائی کوفے میں۔ جب نماز پڑھائی تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے پہلی مرتبہ نماز پڑھی، ٹھیک، اس سے پہلے 25 سال تک تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، تو اب جب پہلی مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی کوفے میں جا کے، تو ایک صحابی ہیں انہوں نے پڑھی ہے نماز، جن کا نام ہے سلیمان ابن حرب۔ وہ کہتے ہیں صلیت انا و عمران، کہ میں نے اور عمران نے صلاۃً خلف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ علی ابن ابی طالب کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی۔ فکان اذا سجد کبر و اذا رفع کبر، سجدے میں گئے انہوں نے تکبیر کہی، اٹھے تو تکبیر کہی، و اذا نہض من الرکعین کبر، 2 رکعت کے درمیان بیٹھے پھر بھی تکبیر کہی۔ فلما سلم اخذ عمران بیدی، جب نماز ہم نے ختم کر لی تو وہ جو دوسرے تھے ساتھی صحابی، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے میرا ایسے ہاتھ پکڑا، فقال لقد صلی بنا هذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آج تو ہم نے وہ نماز پڑھی جو ہم نے پیغمبر کے پیچھے پڑھی تھی۔ اور یہ بخاری میں ہے او قالا، یا یہ کہ یہ کہا، یا یہ جملہ کہا یا دوسرا جملہ کہا کہ یا دونوں کہا ہوگا۔ او قالا لقد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو پیغمبر اکرم کی نماز یاد آ گئی، یعنی آج پیغمبر کی نماز یاد آ گئی۔ پیغمبر کے جانے کے 25 سال کے بعد جب علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ آج تو اللہ کے رسول کی نماز یاد آ گئی۔ اس کا مطلب نماز آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ صحابہ بھی سمجھ رہے تھے جو نماز ہو رہی ہے وہ والی نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جب امیر المومنین نے جمعے کی نماز پڑھائی تو سورہ منافقون کی تلاوت کی، اور وہاں پہ بھی روایت اسی طرح ہے کہ لوگوں نے کہا آج تو علی نے پیغمبر کی نماز یاد دلا دی، کیونکہ سورہ منافقون کی تلاوت ختم کر دی گئی تھی جمعے سے۔ بے آئین ہی ایک مرتبہ مدینے میں جب حاکم شام نے نماز پڑھائی تو بغیر بسم اللہ کے پڑھائی، نہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ پڑھی نہ دوسرے سورہ میں پڑھی۔ مسلمان آج کل ایسی پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھیں آپ، نماز آتی ہے نا، تراویح ہے، پورا قرآن پڑھ دیں گے بغیر بسم اللہ کے۔ تو نماز پڑھائی بغیر بسم اللہ کے پڑھائی، تو جب جیسی نماز ختم کی تو ایک صحابی نے کہا کہ انسیتا ام سرقتا، تم بھول گئے تھے یا تم نے چوری کر لی؟ تو اس نے کہا کیا کر لیا میں نے؟ کہا بسم اللہ کھا گئے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے یا کھا گئے بسم اللہ؟ تو اب مسلمانوں کے پاس کون سی نماز رہ گئی؟ بغیر بسم اللہ کے رہ گئی۔ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے یہ۔ قرآن کی 114 صورتیں جو ہیں اس میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کے 114 صورتوں میں سے 113 جملے آیات ایسی ہیں جو قرآن ہی نہیں ہیں، قرآن نہیں ہے نا، جبھی تو نہیں پڑھ رہے، قرآن ہی نہیں ہے، تو ایسی تبدیلیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتی چلی گئیں۔ بسم اللہ سے کیا دشمنی ہے بھلا آپ بتائیے، سوائے اس کے کہ مولا علی نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کے با میں ہے، وہ ان نقطۃ تحت البا۔
لوگوں نے کہا لو بسم اللہ تو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا، اور بسم اللہ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تو بغیر بسم اللہ کی پڑھ لیا۔ حالانکہ اس پہ ڈیبیٹ ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ بسم اللہ ہے یا نہیں، اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز، قرآن کا حصہ ہے اور ہر سورے کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو ظہر اثر کی جس میں قرأت آہستہ آواز میں کرتے ہیں، تو اس پہ بھی مستحب ہے کہ بسم اللہ کو تیز آواز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کہ جتنے دوسرے لوگ فضائل کو چھپانا چاہتے ہیں اور ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، صلوات پڑھیں ایک ملک محمد والے محمد پہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو دیکھیں میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ نماز کے اندر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی چلی گئیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ سادہ لوگ ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں نماز تو ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز یزیدی لشکر میں بھی ہو رہی تھی، نماز حسینی لشکر میں بھی ہو رہی تھی، لیکن میں نے کل عرض کیا کہ نماز ہو رہی ہوگی لیکن وہ نمازیں مختلف ہیں، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، دونوں نمازوں میں بہت فرق ہے۔ صرف آپ اٹھک بیٹھک کو نہ دیکھیں کہ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، فرق ہے دونوں نمازوں میں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، اقبال نے بھی کہا ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، وہ سمجھتا ہے اسلام بھی آزاد ہے کیونکہ سجدے کی اجازت ہے، تو سجدے کی اجازت سے اسلام آزاد نہیں ہوتا۔ بہرحال تو صورتحال یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر ایسی گرد آ جاتی ہے کہ ان کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اگر صاف نہیں کیا جائے گا تو دین اسی طرح آگے بڑھتا چلے جائے گا، جب 100 سال گزر جائیں گے، 200 سال گزر جائیں گے، لوگ کہیں گے ہمارے پاس یہی دین پہنچا ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ کوئی چیز غلط راستے پہ چلی گئی، وہ جو کہتے ہیں نا تارک سریا می رود دیوار کج، تو پھر اس کے اندر مزید خرابی ہوتی چلی جائے گی۔ یہی ہوا امت کے ساتھ۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ دین کا احیاء کریں، اثر نو اس کو زندہ کریں، دوبارہ اس کو رینیو کریں، ریوائیو کریں، ریکنسٹرکٹ کریں، تاکہ دین اپنی اصلی شکل پہ واپس آئے۔ ایک جملہ اور جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام نے اپنے بعض ساتھیوں کی شہادت پہ فرمایا، خاص طور پر عمار یاسر۔ علی علیہ السلام کے لشکر میں سب عمار یاسر نہیں تھے، سب مالک اشتر نہیں تھے، بلکہ بہت سے انتہائی بے بصیرت لوگ تھے جو دشمن کے پروپیگنڈے میں آ جاتے تھے۔ تو مالک اشتر جیسی شخصیت اگر چلی جائے تو علی علیہ السلام کو اس کا بڑا قلق ہوتا ہے۔ تو فرمایا، خطبہ نمبر 180 ہے نہج البلاغہ کا، کہ اوہ علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموہ، آہ میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اس کو مضبوط کیا، وتدبروا الفرض فاقاموا، اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو ان کو ادا کیا، احیوا السنہ واماتوا البدعہ، کہ سنتوں کو انہوں نے زندہ کیا اور بدعتوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سنتوں کو زندہ کیا۔ دین کتاب کا بھی نام ہے، دین سنت کے بھی نام ہے، دین عبادت کا بھی نام ہے، دین ایک پورا نظام زندگی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سنتوں کو مٹایا، بدعتوں کو زندہ کیا، ٹھیک ہے، نئی نئی چیزیں لے کر آ گئے۔ بدعت حسنہ، نئی اصطلاح آ گئی، حاضی نعم البدعہ، یہ اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت۔ جب مولا علی علیہ السلام آئے، انہوں نے روکا تو لوگوں نے واویلا کیا، انہوں نے کہا ارے فلاں کی سنت مٹائی جا رہی ہے،
فلاں کی سنت اہم ہے یا پیغمبر کی سنت اہم ہے؟ دین پیغمبر کی سنت کا نام ہے نا. تو علی علیہ السلام جب اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہا گیا، تو فرمایا کہ احیب السنہ و امات والبدعہ، سنت کو انہوں نے زندہ کیا، بدعت کو انہوں نے مار دیا. دعو للجہاد فاجابوا، جب جہاد کے لیے پکارا گیا تو جواب دیا. ورنہ علی علیہ السلام جہاد کے لیے پکارتے تھے تو لوگ جواب نہیں دیتے تھے. جو آپ نے خطبہ جہاد ارشاد فرمایا نا، نہج البلاغہ کا سخت ترین خطبہ ہے، اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے. یا اشبہ الرجال ولا الرجال، جب میں تم سے کہتا ہوں جہاد کے لیے نکلو تو تم کہتے ہو ابھی تو سخت گرمی ہو رہی ہے. سردی میں کہتا ہوں تو تم کہتے ہو ابھی تو کڑاکے کی سردی ہو رہی ہے. اگر تم مجھ جیسے امام کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کرو گے تو اور کس کے ساتھ مل کے کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم کریں گے، ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں بتایا مسلمانوں کے سارے کام رک جاتے ہیں، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ چلیں گے. اور اسی رمضان مولا علی کو ضرورت لگی، اسی رمضان. تو امتوں کا رویہ یہ تھا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو علی علیہ السلام یاد کر رہے ہیں. یہ کون ہیں؟ کہ جن کو جہاد کے لیے پکارا گیا، دعو للجہاد فاجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوا، اور انہوں نے اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے امام، اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا اور ان کی پیروی کی. ایسے لوگوں کو علی علیہ السلام یاد کرتے. ایسے لوگ. عمار یاسر واز ون آف دیم. بہت لمیٹڈ لوگ تھے، ایک عمار یاسر تھے. تو ایسے لوگوں کو علی خاص اہمیت دیا کرتے تھے. میثم تمار علی علیہ السلام کے بڑے قریبی چاہنے والے تھے. تمار اس لیے کہتے تھے کہ ان کی کھجور کی دکان تھی، تمر کھجور کو کہتے ہیں. کوفے میں علی علیہ السلام کب تھے؟ اپنے زمانے خلافت میں. علی جو خلافت کے زمانے میں کوفے میں تھے تو میثم تمار کی دکان میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور میثم تمار سے کہتے تھے تم جاؤ اپنے گھر کا کچھ کام نمٹا کے آ جاؤ، میں تمہاری دکان پہ بیٹھا ہوں. کیا مقام تھا میثم تمار کا. ایک دن میثم تمار جب واپس آئے تو دیکھا کہ ساری کھجوریں غائب ہیں. کہا ساری کھجوریں بک گئی؟ کہا نہیں، میں نے سب رائے خدا میں دے دی. اب کوئی پوچھے کہ مولا یہ میری چیز اور آپ نے رائے خدا میں دے دی؟ نہیں، یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے. یہ نعرہ حیدری، اس کو کہتے ہیں اولا بالتصرف، کہ جتنا تصرف کا حق میثم تمار کو ہے اس سے زیادہ حق ان کے مولا کو ہے. دے دی رائے خدا میں، کوئی بات نہیں، دے دی. جب آپ نے ساری کھجوریں دے دی تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ مجھے بھی تو عطا کیجیے، مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے. تو امیر المومنین نے میثم تمار کے سینے پہ ایک ہاتھ مارا. ایک ہاتھ جو سینے پہ مارا، اس کے بعد میثم تمار کے پاس ایک ایسا علم آ گیا جس سے علم البدایہ والمنایا کہا جاتا ہے. یہ وہ علم ہے جس کی مدد سے وہ مستقبل کی پیشنگوئی کر دیا کرتے تھے. ان کو پہلے سے چیزوں کا علم ہو جاتا تھا، یہ کوالٹی تھی ان کے اندر. میثم تمار ایک مرتبہ گھوڑے میں بیٹھ کے جا رہے تھے، سامنے سے حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے. آج حبیب کا تذکرہ کرنا ہے اصل میں مجھے. سامنے سے حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے، دونوں کے گھوڑے آمنے سامنے آ کے، ایک پروٹوکول ہوتا تھا کہ گھوڑے کو ٹچ کرتے تھے اس طرح ہیڈ ان کے. تو جیسے آمنے سامنے آئے تو میثم تمار نے کہا کہ سلام ہو اس پر کہ جو فرزند رسول کی محبت میں قتل کیا جائے گا. تو حبیب نے کہا کہ سلام ہو اس پر کہ جس کو علی کی محبت میں سولی دی جائے گی. میثم نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلی یہ بات؟
حبیب نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلی یہ بات؟ کہا مجھے تو مولا علی نے بتایا. کہا مجھے ان کے فرزند حسین ابن علی نے بتایا. تو دیکھیے یہ تھے اہل بیت کے چاہنے والے جن کو پہلے سے علم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ اس کی تیاری کر رہے تھے. یہ صرف شاعری نہیں ہے جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں نا کہ جس شاخ پہ سولی دینا ہو اس شاخ کو پانی دیتے ہیں. یہ شاعری نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ ایسے ہی تھا. میرے سمیت عمار عمرو ابن حریث سے کہا کرتے تھے کہ میں تمہارا مہمان بننے والا ہوں. عمرو ابن حریث ان کا آدمی تھا مخالفین کا، لیکن وہ بعد میں کہتا ہے کہ مجھ سے کہتے تھے میں تمہارا مہمان بننے والا ہوں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پڑوسی بننے والا ہوں، سوری، کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میسا میں عمار کو میرے گھر کے سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس میں سولی دی ہے. پہلے سے یہ باتیں جانتے تھے، حبیب بھی جانتے تھے. عمار یاسر جب شہید ہوئے جنگ صفین میں، حبیب ابن مظاہر مولا علی کے ساتھ جنگ جمل میں بھی تھے، جنگ صفین میں بھی تھے، جنگ نہروان میں بھی تھے. علی علیہ السلام کے صحابی ہونا ان کا پوری طرح اسٹیبلش ہے. پیغمبر کے صحابی ہونے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، چاہے وہ پیغمبر کے بھی صحابی تھے یا نہیں تھے. تو جب عمار یاسر شہید ہوئے تو حبیب نے کہا علی علیہ السلام سے کہ کاش میں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتا. تو مولا نے کہا کہ نہیں اے حبیب، تمہیں میرے فرزند حسین نے علی پر قربان ہونا ہے، اور تو تم جس سرزمین پر قتل کیے جاؤ گے اس کا نام ہے کربلا. اور یہ بھی ملتا ہے کہ مولا علی نے کربلا کی مٹی بھی لی حبیب کو، اور حبیب جب کربلا پہنچے نا تو کربلا کی مٹی اٹھائی اور اٹھا کے سونگھا، اور سونگھ کے کہا کہ ہاں یہ وہی مٹی ہے جو علی علیہ السلام نے مجھے پہلے سونگھائی تھی. اس مقام پر ہیں لوگ، اس مقام پر. آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا. ہمارے متقدمین نے تو یہ خط نہیں اپنی کتابوں میں لکھا، لیکن متاخرین نے اپنی کتابوں میں کثرت کے ساتھ یہ خط لکھا ہے. اس کی عبارت البتہ دو طرح کی ہے. یہ خط اس لیے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ جناب مسلم کی جب شہادت ہو گئی تو بہت سارے لوگ روپوش ہو گئے. بہت سے لوگوں کو ان کے اپنے خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے چھپا دیا، اور ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے اس طرف یا نہیں آئیں گے. یہ تو علم میں تھی بات کہ حسین علیہ السلام جو ہے مکے سے چل پڑے ہیں، لیکن چونکہ کوفے کے حالات بدل گئے تھے لہذا بہت سے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے. مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر یہ انہی میں سے، اور ان دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی، دونوں کوفے میں تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا حبیب کو، وہ مشہور خط کہ جس میں آپ نے حبیب کو مخاطب کر کے کہا من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس خط کے اوپر، اس خط کو بند کیا گیا، لفافہ سمجھ لیں آپ، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ من الغریب الی الحبیب. اور ایک شخص لے کر گیا وہ خط اور حبیب کے دروازے پہ دستک دی. حبیب جیسے ہی باہر آئے ان کے ہاتھ میں خط دیا اور فوراً چلا گیا. حالات ایسے تھے کوفے کے حالات ایسے تھے. حبیب نے خط کھولا، پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے حبیب، تم ہمارے مقام و مرتبے کو جانتے ہو اور ہمارے اوپر اپنی جان قربان کرنے میں زیادہ بخل نہ کرو. بس اتنے 3 جملے اس پہ لکھے ہوئے تھے اس طرح کے. اور حبیب نے اس کو بند کیا. کھانا کھا رہے تھے اس وقت حبیب جب یہ قاصد آیا، کھانے میں مصروف ہو گئے. زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے.
کہا کیا لکھا ہے حسین نے؟ تو بتایا پھر، کہا یہ لکھا ہے۔ ایک جملہ یہ بھی ہے اس خط کے اندر کہ میں کربلا پہنچ چکا ہوں، میں کربلا پہنچ چکا ہوں۔ تو بیوی نے کہا پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کوفے کے حالات کیسے ہیں، ایسے حالات میں کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے کربلا؟ تو بیوی نے کہا کیوں، جب حسین تمہیں بلا رہے ہیں تو تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو ابن زیاد میرا مخالف ہو جائے گا، دشمن ہو جائے گا، میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا، ممکن ہے تمہیں قید میں ڈال دے۔ اپنی زوجہ کو آزما رہے تھے وہ۔ زوجہ بھی مومنہ تھی۔ زوجہ نے اپنی چادر اتاری اور زمین پہ ڈال کے کہنے لگی کہ اگر تم نہیں جانا چاہتے، فرزند رسول تمہیں پکار رہے ہیں اور تم نہیں جانا چاہتے ہو تو چادر پہن کے گھر پہ بیٹھو۔ اور اس کے بعد کہنے لگی کاش میں مرد ہوتی اور اے حسین میں آپ کی نصرت کے لیے جاتی۔ جیسے حبیب نے یہ دیکھا، کہا کہ میں تو تجھے آزما رہا تھا، کیونکہ میں جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس کے بعد تیرے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اس کے لیے کتنی آمادہ اور تیار ہے۔ اس کے بعد حبیب نکلے۔ نکلنے کے بعد بازار میں گئے، زیادہ تر چیزیں بند تھیں، دکانیں بند تھیں، صرف ایک بازار کھلا ہوا تھا، وہ بازار جس کے اندر لوگ تلواریں تیز کر رہے تھے، نیزوں کی انیاں درست کر رہے تھے، گھوڑوں کے لیے زین خرید رہے تھے۔ اور یہیں ان کی مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی۔ حبیب نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلم نے کہا کہ یہ حسین کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حبیب نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو مسلم نے کہا میں اصل میں ایک خضاب تلاش کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی داڑھی کو خضاب کر سکوں۔ حبیب نے کہا کہ اے مسلم، میرے پاس ایسا خضاب ہے کہ جس سے تمہاری داڑھی ایسے رنگین ہوگی جو قیامت تک پھر سفید نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کربلا کی طرف چلو، حسین کا پیغام آیا ہے اور کربلا میں وہ تنہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب اور مسلم انہوں نے اپنے غلام کو اپنی سواری دی اور کہا فلاں جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جا اور ہم وہیں پر آئیں گے رات کے وقت اور پھر اس گھوڑے پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو غلام موجود تھا۔ غلام سے کہا جا تجھے میں نے آزاد کیا، اور گھوڑا اس سے لیا۔ تو غلام کہنے لگا میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، اب جب آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حبیب نے اس کو بھی بٹھا لیا اور پھر یہ دونوں ایک ساتھ کربلا میں والد ہوئے۔ 5 محرم یا 6 محرم کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جب یہ آئے، کیفیت یہ تھی کہ کربلا میں مسلسل لشکر پہ لشکر آ رہا تھا، کربلا میں لشکر پہ لشکر آ رہا تھا، اور وہاں اعلان ہو رہا تھا ایک لشکر اور آ گیا، 1000 کا لشکر آ گیا، 5000 کا لشکر آ گیا، 4000 کا لشکر آ گیا، 3000 کا لشکر۔ وہ لشکر کس کا تھا؟ وہ سب لشکر یزیدی لشکر تھے، یزیدی لشکر تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کے درمیان مختلف طرح کے پرچم تقسیم کیے، کسی کو میمنہ کا، کسی کو میسرہ کا، تو کوئی 12 جھنڈے، 12 پرچم آپ نے بنائے، 12 علم آپ نے بنائے۔ 11 لوگوں کو یہ پرچم تقسیم کر دیا، ایک پرچم روک کے رکھا۔ کسی نے کہا کہ مولا یہ ایک پرچم بھی کسی کو دے دیے، کہا نہیں اس کا لینے والا بھی آ رہا ہے، اس ایک پرچم کا لینے والا ابھی پہنچا نہیں ہے، وہ آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب مسلم اور حبیب کربلا کے سرزمین پر پہنچے، حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جا کے ان کے استقبال کرو، یہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، یہ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ جب یہ پیغام سیدانیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے، کہ جس کے لیے حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے؟ کہا حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں، مسلم ابن اوسجہ آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جیسے حبیب اور مسلم پہنچے، یہاں پہ بھی روایتیں معمولی سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں، لیکن ایک روایت جو آج ہی میں نے پڑھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ آئے تو ایک نوجوان آیا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ میں سے حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب نے کہا میں ہوں۔ جیسے ہی کہا میں ہوں، اس جوان نے کہا کہ میری پھپھی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حبیب نے زمین سے مٹی اٹھائی
اپنے سر پہ ڈالنے لگے کہ سیدانیوں پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ غلاموں پہ سلام کریں۔ لیکن روز عاشور امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بہت یاد کیا، ان کے ساتھیوں کی قربانیاں۔ مسلم ابن اوسجہ جب شہادت کے نزدیک پہنچ گئے، روح قفس سے انسری سے نکلنے والی تھی، سرانے میں حبیب پہنچ گئے۔ حبیب نے کہا کہ شہادت مبارک ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن کوئی وصیت کرنا چاہو تو کر دو۔ گو کہ وصیت پہنچانا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلم ابن اوسجہ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے کوشش کے بعد ایک مرتبہ اشارہ کیا، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی وصیت نہیں ہے، وصیت صرف یہ ہے کہ اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہی وصیت ہے۔ اور یہ وصیت کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ حبیب کے لاشے پہ جب حسین پہنچے، ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے حبیب، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم وہ ہو جو تلاوت ایک رات میں قرآن ختم کرنے والے تھے، نماز شب پڑھنے والے تھے۔ حبیب ایک مرتبہ جب شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، جب شہداء کے سروں کو کوفے میں بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، تو ایک شخص کے گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر تھا۔ حبیب کا بیٹے نے جب دیکھا، اس سے جا کے کہا کہ یہ سر تو مجھے دے دے، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ اس نے انکار کر دیا، دینے سے انکار کر دیا، لیکن بیٹا اس کی طاق میں رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب بیٹے نے جا کے اپنے باپ کے قاتل کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ حبیب کے بیٹے کا کمال ہے، قاسم ابن حبیب، کہ جس نے اپنے باپ کا انتقام لے لیا۔ لیکن ہائے سید سجاد، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے بابا کا بے گور و کفن بے سر لاشا پڑا ہوا ہے، چہرہ سفید ہونے لگا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے؟ کہا پھوپھی اماں، جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا موجود ہو، کیا اس کے باپ کا لاشا اسی طرح پڑا رہے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، اور جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، عزاداری کو اور عزادار سید الشہداء کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واریت، دہشت گردی، انتہا پسندی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اس روز زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اور سے قرار دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔